ہر مورخ کا کسی خاص فرد کے بارے میں اندازہ اس فرد کے اعتقادات ٹھیک ہونے پر مبنی نہیں ہوتا، بلکہ اس فرد کے طرز عمل اور اس کی کارکردگی کا جائزہ لے کر اندازہ کیا جاتا ہے۔ وہ چیز جو آقائے خامنائی کی زندگی میں آپ سب کو سب سے زیادہ دیکھنے کو ملے گی، وہ ان کا انتھک ہونا اور ہر وقت مصروف رہنا ہے۔ اس سید کی جوانی سے 40 سال تک اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ وہ اپنے اعتقادی اور سیاسی نظریات سے پوری طرح مطمئن ہے، جس کا عنوان اسلام ہے۔ ایسا اطمینان جو ان کی زندگی میں عمل اور ان کے لیے مثال بن گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، احمده حمدا متواترا بتواتر آلائه۔ میں مسلسل اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کی مسلسل نعمتوں پر۔ اس کی جڑی ہوئی نعمتوں کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، جیسا کہ اس پر اس کے رسولوں اور اس کے فرشتوں نے بھی گواہی دی ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نا امیدی اور تھکاوٹ نام کی کوئی چیز نہیں رکھتے۔ اس قدر انتھک کام کرتے تھے کہ ان پر ترس آتا تھا۔ خواہش ہوتی تھی کہ کم سے کم ایک جنگی فوجی جتنا ہی آرام کر لیں، لیکن نہیں کیا کرتے تھے۔ کمزور جسم، خالی جیب اور انتہائی غربت کے پیچھے ایک مضبوط عزم وار ارادہ اور رفقا کے ہمراہ بھرپور کارکردگی کا جذبہ نظر آتا تھا۔ انفرادی جیل کی قید تنہائی میں بھی اس میں کمی نہ آتی تھی۔ وہ زیادہ تعداد کو اہمیت نہیں دیتے اور اپنے حمایتیوں کی تلاش میں نہیں رہتے۔ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو راستہ کھولتے ہیں جسے کسی نے نہیں کھولا، اور پھر خود اس پر اکیلے ہی چل پڑتے ہیں۔ اس کے بعد لوگ ان کے پیچھے آ جاتے ہیں۔ اس طرح لوگ اپنے قائد کو پہچانتے ہیں، کیونکہ ایک رہنما دریافت ہوتا ہے، بنایا نہیں جاتا۔ ان کی ساری کارکردگی اور سرگرمیاں، ہر سوچ، ہر جملہ یا ہر بات جو انہوں نے کہی، سب کچھ ان کے قلبی اطمینان کا اظہار تھا۔ ایسا اطمینان جس پر وہ اپنی جان بھی دینے پر آمادہ رہتے تھے۔ یہ چیز ارد گرد کے تمام دوست و دشمن کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانے کا باعث تھی۔ میں نے اس سے کہا میں خامنائی ہوں۔ بڑے اعتماد سے میں نے بات کی، اس طرح شروع کیا، اور میرا پہلا جملہ یہ تھا کہ اس سال محرم میں مجھے بیرجند سے گرفتار کیا گیا ہے، مجھے تھانے لے جایا گیا۔ میں نے تھانے دار سے ایک عجیب بات کی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کیا کہا، اور وہ یہ بات تھی کہ میں نے کہا تم میرے ساتھ کیا کرو گے؟ تم لوگ مجھے جیل میں ڈالو گے یا شہر بدر کر دو گے؟ اور تم لوگوں کے اختیار میں آخری حربہ قتل کرنا ہے، مجھے قتل کر دو گے۔ قتل کرنے سے زیادہ تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، اور میں نے خود کو قتل ہونے کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اب تم مجھے کیا دھمکا رہے ہو؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو انجام دو۔ دھمکیاں کس لیے دے رہے ہو؟ خود تم کہتے ہو کہ میں نے امن و امان کو توڑا ہے، جبکہ اصل میں تم لوگ امن و امان کو تباہ کر رہے ہو۔ ہم امن و امان کو قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تم لوگ پیچھے ہٹ جاؤ اور پھر دیکھو کہ کیا ہم امن و امان قائم کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ہم صرف لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، ہم لوگوں میں شعور اجاگر کرتے ہیں، ان کے لیے مسائل واضح کرتے ہیں، ہم دین و اخلاق کی باتیں کرتے ہیں۔ اس دوران آپ بیچ میں آ جاتے ہیں، ہمارے اور ان کے درمیان فاصلہ پیدا کر دیتے ہیں۔ فلم کا یہ حصہ انقلاب کی کامیابیوں سے پہلے آخری سالوں میں آقائے خامنائی کی زندگی کے بعض دلچسپ پہلوؤں کو دکھائے گا۔ گفت خامنه‌ای تویی؟ گفتم بله. گفت خامنه‌ای که میگن تویی ها؟
انقلاب کی کامیابی سے پہلے ٹھیک سن 1964 سے 1976 تک آقا خامنہئی 6 مرتبہ جیل گئے۔ ان میں سے 4 مرتبہ امام خمینی کی جلا وطنی کے بعد تھا۔ چار مرتبہ مشہد کی فوجی جیل سیل نمبر 77 میں 1964، 1968، 1971 اور 1972 میں قید رہے۔ انفرادی سیل نمبر 77 2 مرتبہ تہران میں قید رہے۔ انیس سو 64 میں کزل قلعہ میں رکھا گیا۔ پھر دوسری مرتبہ 1975 میں ساواک کی مشترکہ کمیٹی کی مشہور جیل میں قید کیا گیا، جہاں خطرناک مجرموں کو رکھا جاتا تھا۔ آقائے خامنہئی کی بیوی نے خود کو آقائے خامنہئی کی ذات میں گم کر لیا تھا۔ انہوں نے سختیوں اور پریشانیوں کے 50 سال ان کا ساتھ دیا۔ جیل کی قید، جلا وطنی کا زمانہ اور قتل کر دیے جانے کا خوف، ہر موقع پر صبر کیا۔ ایک خاتون نے ان سے بدترین یادوں کے بارے میں پوچھا جو اس دوران ان کے ساتھ پیش آئی تھیں۔ انہوں نے بتایا، ایک رات میں، میرے شوہر اور 3 بچے گھر میں تھے کہ شاہ کے سواکی مامورین نے گھر پر دھاوا بول دیا اور میرے شوہر کو زد و کوب کرنا شروع کیا۔ انہوں نے بہت تشدد کیا۔ میرے شوہر نے اس حالت میں مجھے کہا کہ بچوں کو کمرے سے باہر لے جاؤں تاکہ اس واقعے کو وہ نہ دیکھ سکیں۔ اتنے میں ایک سواکی نے میرے بیٹے کو اٹھایا اور آقا کے سامنے پھینک دیا، اور پھر وہ لوگ پاگلوں کی طرح زد و کوب کرنے لگے۔ ایک شخص نے آقا کو کمرے کے درمیان بٹھا دیا اور اسرائیلی ساخت کی پستول نکالی۔ اس پستول کے ساتھ وہ آقا کے پاؤں اور جسم کے مختلف حصوں پر زور زور سے ضربیں لگانے لگا، یہاں تک کہ آقا کا جسم زخموں سے چور ہو گیا اور جگہ جگہ سے خون رسنے لگا۔ میں نے چاہا کہ آقا کی مدد کروں، لیکن نہیں کر سکی۔ ان لوگوں کی اونچی آوازیں ساری جگہ سنائی دے رہی تھیں۔ قالین خون سے بھر گیا تھا اور میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ بہت مشکل وقت تھا۔ ہم سب گھر والے بہت صبر و تحمل سے کام لے رہے تھے۔ وہ کسی بات کا اعتراف نہ لے سکے، کسی خفیہ چیز کا معلوم نہ کر سکے۔ زندگی مشکلات اور خطرات سے بھری ہوئی تھی۔ در یک دوره‌ای مثلا سال 52 ایشون سن 1353 میں ہم تینوں بھائی جیل میں تھے۔ وہ ماں جس کے 3 بیٹے جیل چلے جائیں، اس کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی، اور اگر میرا بھائی محمد ان کی مدد اور انہیں کہیں لانے لے جانے کے لیے نہ ہوتا تو وہ بالکل اکیلی ہو جاتی۔ اس وقت ہم تہران میں تھے۔
میں اور میرے بھائی ہم ساواک کی مشترکہ کمیٹی کے عادی مجرموں والی جیل میں تھے، جو آج کل عبرت گدے کے نام سے عجائب گھر بن چکا ہے۔ مثلا در یک زمان هر سه کمیته مشترک ضد خرابکاری همین موزه عبرتی که الان شده موزه عبرت. حاسد علیمون یه روز آمد اینجا گفت که یه خوابی دیدم که امام دور از جانشون مرحوم شدن و من یه تعبیر خوبی کردم. خلاصه گفت خواب دیدم که امام فوت شدن و تشییع جنازه است، ما داریم میبریمشون. جمعیت زیادی هست و رفتیم از شهر بیرون رفتیم و بعد دیدیم جمعیت جمع شدن و رفتیم روی بلندی و جنازه رو بردیم رو بلندی و دیدم مردم ساکتن، ولی من از اون علاقه‌ای که من داشتم به امام هی دست میزنم به پاهام و راه میرم از شدت ناراحتی خودم میزنم. اون بالام که رسیدیم از اون علاقه‌ای که داشتم گفتم بذار روی امام رو ببینم. روی امام رو که پس کردم امام سرشون رو بلند کردن با انگشت اشاره کردن 2 مرتبه فرمودن که تو یوسف میشی، تو یوسف میشی. این خواب رو که برای من نقل کرد گفتم آره دیگه، حضرت یوسف هم تو زندان بود دیگه، تو هم از بس میری زندان مثل حضرت یوسف. گذشت این خواب مدت‌هایی تا اون سالی که انتخاب شد برای ریاست جمهوری. یکی از علمای تهران اونجا یادش آمده بود از این خواب سید علی، آمده بود تهران گفته بود که این خوابت دیدی تعبیرش چی بود؟ تعبیرش همین بوده که حضرت یوسف هم از زندان که در اومد عزیز مصر شد. میرے خیال میں سیڑھیوں سے نیچے گئے تھے اور پھر اوپر آئے۔ جی ہاں، بہت لمبا راستہ طے کیا، چند مرتبہ سیڑھیاں چڑھے اور اترے، پھر بالآخر گارڈ آفیسر کے کمرے میں پہنچے۔ وہاں گارڈ آفیسر تھا۔ میں نے قیدیوں کا خاص لباس پہنا اور انہوں نے میرے کپڑے لے لیے، پھر ہم اندر چلے گئے۔ اس سیل کا طول 160 سینٹی میٹر اور عرض 140 سینٹی میٹر ہے۔ کتنا وقت یہاں رہے؟ میں 8 مہینے یہاں رہا ہوں۔ اس نے دروازہ کھولا، میں نے اسے نہیں دیکھا۔ اسی طرح کالر کھلا ہوا اور گردن میں کچھ پہن رکھا تھا۔ اس نے دیکھا اور پوچھا، خامنائی تم ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ اچھا، جس خامنائی کی بات کرتے ہیں وہ تم ہو؟ مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتا ہے میں منو شہری ہوں۔ میری طرف دیکھا تاکہ میرے چہرے پر اپنی بات کے اثرات کو دیکھ سکے۔ میں فوری پہچان گیا کہ کون ہے۔ اس کے بارے میں بہت سے واقعات سن رکھے تھے، لیکن میں نے ظاہر نہ کیا کہ میں اسے جان گیا ہوں۔ پھر اس نے کہا، میں تمہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ تم وہی ہو جو مچھلی کی طرح تفتیشی ہاتھ سے نکل جاتے ہو، اور تمہارے کام الگ الگ دیکھو تو کچھ نہیں ہے، لیکن اگر ان کو اکٹھا کرو تو خدا ہی جانتا ہے کہ کتنے خطرناک ہیں۔ تشدد کے معنی تو کچھ بھی نہیں، شاید سختی سے ہاتھ باندھنے کی بات ہو، لیکن وہ نفسیاتی اور جسمانی تشدد کی بات کرتے ہیں۔ جسمانی میں اس پہ یقین نہیں کرتا ہوں۔ پہلے کبھی ایسا ہوا ہو، شاید ممکن ہے۔ میں نے آج ہی بات کی ہے ایک آدمی سے، میرے یقین ہے اس نے مجھے جسمانی تشدد کے بارے میں بتایا ہے۔
بله خلاصه ایشون اون دفعه سخت بود. اس مرتبہ پہلے سے زیادہ سختی تھی. اس جیل میں کسی قسم کا لحاظ نہیں کیا جاتا تھا. نہ مرجع کا احترام کرتے تھے، نہ عالم دین کا، نہ کسی بھی شخص کا، چاہے اس کا کسی بھی سیاسی شعبے یا جماعت سے تعلق ہو. ان کی کم ترین مہمان نوازی کوڑوں سے ہوتی تھی. که میزدن، حتی جز من که نخوردم ولی بقیه خوردن انشاءالله. جب بھی ہمیں تفتیش کے لیے لاتے وہاں سے اس طرف لاتے تھے. اس صحن اور برآمدوں میں ہمیشہ چیخ و پکار ہوتی تھی. کوئی کسی پر چیخ رہا ہوتا تھا. ہمیشہ ایسا ہوتا تھا. جب میں اس سیل میں تھا تو اکثر راتیں، شاید صبح تک، البتہ کبھی نیند کے غلبے کی وجہ سے میں سو جاتا تھا اور پتہ نہیں چلتا تھا. لیکن کئی گھنٹے تک ایک طرف جن پر تشدد ہو رہا ہوتا تھا ان کی چیخ و پکار تھی، اور دوسری طرف جلاد تفتیشی افسروں کے چلانے کی آوازیں ہوا کرتی تھی. البتہ کہتے تھے کہ یہ لوگ کیسٹ لگاتے ہیں. ممکن ہے کیسٹ ہو، لیکن حقیقت بھی ہو سکتی تھی. یعنی یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ ہمیشہ کیسٹ لگائی جاتی ہے. ایک مرتبہ اتفاقی طور پر تفتیشی افسر سے غلطی ہو گئی. اسے پتہ نہیں چلا اور اس نے میرے چہرے سے نقاب ہٹا دیا، اور میں نے یہاں اس جگہ اس کو دیکھ لیا. وہاں سے جب آ رہے تھے تو میں نے اس جگہ اس کو دیکھا تھا. آخری 2 مرتبہ میں زیادہ عرصے تک جیل میں قید رہے تھے، اور اس دوران انہیں انتہائی گھنونے طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا. کوڑے مارنے والا کہتا، اپنے مرجع تقلید کی توہین کرو تاکہ میں کوڑے مارنا بند کر دوں. لیکن آقا خامنائی نے اس کی بات نہ مانی. یہ چیز باعث بنتی کہ وہ بے ہوش ہونے تک کوڑے برداشت کرے. در مورد آشنایی آقا خامنائی اور آقا بہجت کے ساتھ تعلقات کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ تقریباً 1344 سے دونوں بزرگوار ایک دوسرے کو جانتے تھے. تاہم وہ کیسے واقف ہوئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آقا خامنائی کے والد بزرگوار نے کئی سال تک نجف میں آقا قاضی سے تعلیم حاصل کی تھی. تعلیم کے دوران انہوں نے استاد صاحب سے بعض اہم باتیں سیکھی تھی جن سے آقا بہجت بھی مطلع تھے. اس سبب سے ان کے مابین موسم گرما میں آقا بہجت کے مشہد سفر کے دوران مضبوط روابط پیدا ہوئے. مجھے اس رابطے کی معلومات نہیں ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ آقا بہجت ہر گرمیوں میں آقا خامنائی کے والد سے ملنے ان کے گھر مشہد جایا کرتے تھے. ایک ملاقات میں آقا خامنائی بھی موجود تھے. اس وقت آقا خامنائی جوان تھے. انہوں نے آقا بہجت سے کہا، جیل بھی خدا کی پہچان کا ایک ذریعہ ہے. انقلاب کی خاطر جتنا عرصہ جیل میں رہا، میں نے محسوس کیا کہ اس تاریک انفرادی سیل میں میرا خدا سے رابطہ ایک مخصوص انداز میں مضبوط ہو رہا ہے. اس ملاقات میں کچھ اس قسم کی گفتگو ہوئی تھی. هم بازدید میرفتن منزل پدر آقا. قیدیوں کو آپس میں بات کرنے کی اجازت نہ تھی. اسی وجہ سے قیدی معلومات کے تبادلے کے لیے مورس کوڈ کا استعمال کرتے تھے. آقا خامنائی نے بھی مورس زبان سیکھ لی اور تھوڑے ہی وقت میں اس پر عبور حاصل کر لیا. زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ وہ پیغام ارسال کرنے میں ماہر ہو گئے.
پہلا سیل جو میرا ہمجوار تھا یہاں ایک نوجوان تھا کہ جس کے ساتھ میں اس دیوار کے پیچھے سے مورس میں بات کرتا تھا۔ یہ دیوار بہت موٹی ہے جبکہ اس طرف والی دیوار باریک ہے۔ اس موٹی دیوار پر ہم مورس سے بات کرتے تھے۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرا ہمسایہ رجائی ہے۔ جب آقا خامنائی چھٹی مرتبہ جیل گئے تو 8 مہینے بعد بتاریخ 24 اگست 1975 کو رہا ہوئے۔ ختم‌ها گرفتم، کارها کردم، خواب عجیبی دیدم. حضرت رضا رو خواب دیدم. حضرت رضا دست کشیدن به صورتم و به سینم، قلبم آروم گرفت یه خورده. گفت مادر جون از همین دعاهای شما بود که 8 ماه طول کشید. قرار بوده من 8 سال تو زندان بمونم. بسم الله الرحمن الرحیم. از شهدا میرسد طرف پیامی 19 تیئیس اکتوبر 1977 کو امام خمینی کے بڑے بیٹے
مصطفیٰ خمینی کی ناگہانی موت کی خبر آئی۔ مصطفیٰ کی موت سے امام کی ایران واپسی تک 1 سال 3 مہینے اور 8 دن گزرے تھے۔ مبہم انداز میں امام کے بڑے بیٹے کی موت کے ساتھ ہی قم، تہران، یزد، شیراز اور تبریز میں بڑی سطح کے احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے۔ ان مظاہروں میں سینکڑوں لوگ شہید کر دیے گئے۔ اس موقع پر آقا خامنائی اور دوستوں کی نظریاتی اور تنظیمی کوششوں کے نتائج واضح طور پر عوام میں سامنے آئے۔ انہوں نے شہروں میں شہید ہونے والوں کے چہلم سے فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے مساجد، بازار اور تعلیمی اداروں میں موجود اپنے انفرادی قوت کو استعمال کرتے ہوئے احتجاجی مظاہروں نے نئے سلسلے شروع کر دیے۔ مصطفیٰ خمینی کی وفات کے تقریباً 1.5 ماہ بعد 5 نومبر 1977 کو ساواکیوں نے آقا خامنائی کے گھر پر حملہ کر دیا۔ یہ ان کی 7ویں اور آخری گرفتاری تھی۔ اس میں سزا کے طور پر 3 سال کے لیے انہیں خراسان سے باہر ایران شہر بھیج دیا گیا۔ المنار ٹی وی چینل کی ٹیم تہران مہر آباد ایئرپورٹ سے زاہدان چلی گئی۔ وہاں سے 325 کلومیٹر فاصلے پر واقع ایران شہر کے لیے گاڑی کے ساتھ سفر شروع کیا۔ ایران شہر سستان و بلوچستان کا مرکز اور ایران کے جنوب میں واقع ہے۔ یہاں کی اکثریت اہل سنت بلوچ بھائیوں پر مشتمل ہے، جبکہ شیعہ لوگ فارسی زبان ہیں۔ نومبر 1977 کو آقا خامنائی ایران شہر داخل ہوئے۔ یہاں پرانے گھروں اور محلوں میں بالکل ٹھیک اس گھر میں آقا خامنائی اپنے اہل خانہ اور ساتھیوں سے دور 8 مہینے جلا وطنی میں اکیلے ایک اجنبی کی حیثیت سے یہاں مقیم رہے۔ آج اس گھر کو میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جہاں آقا خامنائی اور ان کے جلا وطن ساتھیوں کی زندگی کو دکھایا گیا ہے۔ السلام علیکم، میں سجادی آپ کی خدمت میں ہوں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آقا خامنائی اپنی ایران شہر جلا وطنی کے دوران مقیم رہے تھے۔ آئیے اندر آ جائیے۔ آقا خامنائی کو اس طرف جلا وطن کیا گیا کیونکہ ان کے خیال میں بدترین جگہ تھی۔ در حقیقت اس وقت ایران شہر ایران میں رہنے کے لیے ایک بدترین جگہ تھی۔ انہیں یہاں بھیجا گیا اور جلا وطن کیا گیا۔ وہ یہاں تقریباً 137 دن مقیم رہے۔ یہ جگہ جہاں آپ ابھی کھڑے ہیں
یہ پہلا کمرہ آقا خامنائی کا کتاب خانہ تھا۔ دوسرا کمرہ شیخ راشد پور یزدی کا تھا، وہ آپ کے دوست تھے اور اس کمرے میں رہتے تھے۔ تیسرا کمرہ ان دونوں کے استعمال میں تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی بہت سادہ اور آسائشات کے بغیر تھی۔ ان کے پاس وسائل زندگی نہ تھے، بہت ہی بنیادی ضرورت کی چند چیزیں تھیں۔ سونے کے لیے صرف ایک چٹائی تھی، بس یہی چیزیں تھیں۔ یہ آخری کمرہ یہ باورچی خانہ ہے جس میں وہ کھانا پکایا کرتے تھے، مہمان آنے پر مہمان نوازی کرتے اور ان کے لیے کھانا پکاتے۔ آقا خامنائی ایران شہر پہنچتے ہی شہر کی جامع مسجد آل رسول کی تلاش میں نکل گئے۔ مسجد تقریباً بند ہی رہتی تھی اور صرف محرم کے پہلے عشرے کا یہاں اہتمام ہوتا تھا۔ یہاں پہلا قدم نماز جماعت قائم کرنا تھا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط ایران شہر ایک ایسا شہر ہے کہ جس کی اکثریتی آبادی برادران اہل سنت ہیں اور شیعہ اقلیت میں ہیں۔ آقا خامنائی کو عوام کے لیے مشترکہ زمین ہموار کرنا تھی۔ اس زمانے میں آقا خامنائی لوگوں سے ملنے کے علاوہ اہل سنت علماء سے خصوصی ملاقاتیں بھی کرتے تھے۔ گزشتہ سالوں میں سیستان و بلوچستان میں اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان اتحاد پر کئی ایک نشستیں ہوئی ہیں، جیسا کہ زاہدان میں آقائے کفعمی اور آقائے عبدالعظیم کے درمیان ملاقات ہوئی، اور یہاں ایران شہر میں آقا خامنائی اور مولانا قمر الدین ملازحی کے درمیان ایک ملاقات مسجد نور میں ہوئی تھی۔ اس میں اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان اتحاد کی بات ہوئی۔ میں خود بلوچستان میں جلا وطنی گزار رہا تھا۔ اسی دوران بلوچستان کے شہروں ایرانشر، چاہ بہار، سروان اور زاہدان کے اہل سنت حنفی علماء سے میں نے ملاقاتیں کی۔ میں چونکہ جلا وطن تھا اور حکومتی ادارے نہیں چاہتے تھے کہ میں وہاں کوئی سرگرمی کروں، اس کے باوجود میں اہل سنت کے ساتھ بیٹھا اور کہا آئیں اس شہر میں کوئی ایسا کام کریں جو شیعہ و سنی کے اتحاد کا مظاہرہ ہو۔ لہٰذا یہ ہفتہ وحدت جس میں 12 ربیع الاول اہل سنت کی روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہے، اور 17 ربیع الاول شیعہ روایت کے مطابق ہے، ان دنوں میں ہمارے ذہن میں آیا کہ ان دنوں کو بعنوان ہفتہ وحدت منایا جائے۔ لہٰذا ہم نے اس پر عمل کیا، یعنی جشن منایا، اور اعلان کیا کہ 12 سے 17 تک جشن منائے جائیں۔ یہ ایک گہری سوچ تھی جس کا تعلق آج اور کل کے ساتھ نہیں۔ این یه فکری بود از عمیق
مال امروز و دیروز نیست. دو جولائی 1978 بروز اتوار عصر کا وقت دوسرے دنوں سے مختلف تھا. ایران شہر میں زبردست سیلاب آ گیا. اکثر گھر اور باغات تباہ ہو گئے. آقا خامنائی ڈاک خانے گئے. زاہدان میں آقا قفمی اور یزد میں آیت اللہ صدوقی سے رابطہ کیا اور اسی طرح مشہد و تہران سے مدد کی درخواست کی. کچھ ہی گھنٹوں بعد امدادی سامان لیے ہوئے ایک گاڑی ایران شہر پہنچ گئی. یہ خبر مشہور ہو گئی کہ آقا خامنائی اور ان کی رفقا کی سربراہی میں مسجد آل رسول امدادی سامان کی فراہمی کا مرکز بن گئی ہے. انقلاب سے پہلے جب آقا خامنائی یہاں تھے تو ایک مرتبہ یہاں ایران شہر میں سیلاب آ گیا، لیکن یہ مسجد ٹھیک رہی. آقا خامنائی نے فوری طور پر سارے ایران سے ہمارے لیے امدادی سامان اکٹھا کیا. آقا خامنائی خود مسجد میں آتے اور سارے معاملات کی نگرانی کرتے. وہ کہتے تمام ضرورت مندوں کو سامان دیں، شیعہ سنی کا کوئی فرق نہیں. حتیٰ کہ کبھی وہ خود اکیلے ہی امدادی سامان کے ڈبے یہاں لے کر آتے اور لوگوں میں تقسیم کرتے. آقا خامنائی نے اس موقع پر اپنے تمام ہنر اور تجربے استعمال کیے، جن میں مختلف گروہوں کا انتظام اور ان کی تیاری شامل ہے. آپ وہاں تمام نقل و حرکت میں بلوچی لباس پہنا کرتے تھے. آپ لوگوں کے قریب تھے، ان سے باتیں سنتے تھے اور ان سے باتیں کرتے تھے. اس سب کا بلوچوں کی ضمیر پر گہرا اثر پڑا. پہلے دن ہم آقا خامنائی کے گھر پہنچے تاکہ ان کے ہمراہ لوگوں کے گھروں میں اور دوسری جگہوں پر جائیں. ہمارے ساتھ ایک رہنما بنام سلیمان تھا تاکہ ہر کنبے کے افراد کی گنتی کی جائے اور پھر انہیں مسجد آل رسول سے امدادی سامان اور غذائی اجناس حاصل کرنے کے لیے ایک رسید دی جائے. اور جو بھی مدد آ رہی تھی مقامی علماء کے ذریعے تمام متاثرین میں تقسیم ہو رہی تھی. دوسرے دن آقا خامنائی نے کہا میں تمہارے ہمراہ نہیں آؤں گا، آپ شیخ راشد یزدی یا شیخ رحیمی خرم آبادی کے ساتھ جائیں. ہم ان کے ہمراہ گئے اور لوگوں سے بلوچی زبان میں بات کرنے کی ذمہ داری میں نے نبھائی. پھر ہم انہیں رسید دیتے تاکہ مسجد سے جا کر امدادی سامان حاصل کر لیں. آقا خامنائی ہمیشہ بلوچی اہل سنت لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے اور ان کے ہمراہ چائے پیتے تھے. ان کے ساتھ شاہ کے خلاف باتیں کرتے، ان کے حال و احوال پوچھتے اور اس طرح ایک عام آدمی سے لے کر علماء تک ہر کسی سے مضبوط و گہرا تعلق بنا لیا تھا. اسی وجہ سے وہ ان کا خاص احترام رکھتے تھے. شهر عزیز ایران شهر برای من نقطه درخشنده‌ای در خاطرات گذشته است. میرا پیارا شہر ایران شہر میری یادوں میں میرے لیے ماضی کا روشن باب ہے. اگرچہ ہر کوئی اپنے گھر، اپنی زندگی، اہل و عیال اور علاقے والوں سے دوری میں تنہائی کا احساس کرتا ہے، لیکن مجھے 1977-78 میں ایران شہر کے اندر تنہائی کا احساس نہیں ہوا. طاغوتی حکومت کی سیاست یہ تھی کہ لوگوں کے درمیان بدگمانی پیدا کرے. احساس غربت نکردم. ایک دوسرے کے دلوں میں میل پیدا کرتے تھے، لوگوں کے ذہنوں میں ایک دوسرے کے لیے بری سوچ اور برائی ایجاد کرتے تھے. شیعہ کو سنی کے مقابلے میں اور سنی کو شیعہ کے مقابلے میں لاتے تھے، بلوچی کو فارسی کے مد مقابل.
سارے ملک میں ایسا ہی ماحول تھا۔ میرے لیے ایک عالم دین اور غریب طالب علم کے عنوان سے اور اس شہر میں انجان ہونے کی بنا پر بہت مشکل تھا کہ کسی سے رابطہ کر سکوں۔ لیکن جب ایران شہر میں سیلاب آیا، میرا اس شہر کے ہر طبقے، ہر ایک فرد کے ساتھ گہرا ربط برقرار ہو گیا۔ خیلی سخت بود که بتوانم ارتباط ایجاد کنم، اما بعد از آنی که حادثه سیل ایران شهر پیش آمد، ارتباط ما با آحاد مردم، با اعماق لایه‌های اجتماعی این شهر یک ارتباط صمیمانه شد. آقائے خامنائی کی سرگرمیاں صرف ایران شہر تک محدود نہ تھیں، وہ ہفتے میں 1-2 بار ایران شہر سے 100 کلومیٹر فاصلے پر واقع گاؤں بزمان بھی جایا کرتے تھے۔ وہاں نماز جماعت کرواتے اور مختصر خطاب کرتے۔ ہماری ٹیم ایک پرسکون اور چھوٹے گاؤں بزمان گئی جو ہر جگہ سے دور ہے۔ یہاں اس گھر میں، جو کہ باغ کے بیچ میں ہے، آقائے خامنائی بزمان کے لوگوں سے ملتے تھے۔ آج کل اس گھر کی تعمیر ہو رہی ہے۔ السلام علیکم۔ سلام حجی، سلام سلام۔ خیر۔ جب کبھی ایران کے شہر سے آیا کرتے تھے، یہیں آتے تھے۔ جب بھی وہ آتے، ان کے ہمراہ 5 لوگ ہوتے تھے۔ ایک عالم دین کے لباس میں آتے اور کبھی بلوچی کپڑوں میں ہوتے۔ جمعرات اور جمعے کو ہم شہداء کی قبور پر فاتحہ کے لیے جاتے تھے۔ جب کبھی ہم مرد آباد شاہ کا نعرہ لگاتے تو سواکی لوگ ہمارے پیچھے لگ جاتے، پھر ہم باغ میں چلے جاتے اور وہاں چھپ جاتے۔ آج بھی گاؤں کے لوگوں کو ساواکیوں کا آقائے خامنائی کا پیچھا کرنا یاد ہے۔ ساواکی اس جگہ کھڑے تھے۔ ایک سپاہی آیا اور کہا، یہ آدمی جو یہاں ہے، اسے یہاں سے چلا جانا چاہیے۔ اس نے کہا، یہ آدمی تبلیغ کے نام سے اپنے گرد لوگوں کو اکٹھا کرنے کی غرض سے آیا ہے۔ آپ سب کے لیے بہتر ہے کہ یہ یہاں سے چلا جائے۔ اس کے بعد ساواک نے آقائے خامنائی کے بزمان داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ بہت جلد ایران شہر سے جیروفت شہر بدر کر دیا۔ در یک روز گرم تابستانی، ایک مرتبہ گرمیوں کے ایک گرم دن میں جیروفت پہنچا۔ میرے ساتھ تھانے کے کچھ سپاہی بھی تھے۔
شہر میں کسی کو نہیں جانتا تھا۔ شہر پہنچنے کے بعد سب سے پہلے سپاہی مجھے جیروفت کے تھانے میں لے گئے۔ اس طرح میں جیروفت پہنچا، لیکن ابھی ایک ہفتہ یا کچھ دن ہی گزرے تھے کہ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میں اپنے اہل محلہ، اپنے رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کے درمیان ہوں۔ وارد جیروفت شدیم، اما هنوز هفته‌ای یا چند روزی از ورود به این شهر نگذشته بود که احساس کردم در میان خویشاوندان، برادران و عزیزان خود هستم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انقلاب کی کامیابی سے کچھ مہینے پہلے ان کا خصوصی کمرہ یہاں تھا۔ ہم ان کے ہمسائے تھے اور جب انقلاب کامیاب ہو گیا تو وہ واپس مشہد چلے گئے۔ پھر انقلاب کی کامیابی کے بعد جب وہ صوبوں کا دورہ کرتے تو جیروفت میں اس گھر میں آتے تھے، اس کمرے میں بیٹھتے تھے اور جن سے جان پہچان تھی ان سے ملاقات کرتے۔ مساجد میں لوگوں کی موجودگی اور رفت و آمد پہلے سے بہت زیادہ ہو چکی تھی، بالخصوص جب فیصلہ کیا گیا کہ مظاہروں میں شاہی فورسز کے ہاتھوں شہید ہونے والوں کا چہلم شہروں کی مساجد میں کیا جائے گا۔ خدایا ہمارے قابل قدر اور عظیم الشان قائدین، بالخصوص ہمارے جلیل القدر اور عظیم المرتبت رہبر حضرت آیت اللہ عظمی الامام الخمینی کی حفاظت اور نصرت فرما۔ انقلاب برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ حکومت پر لاکھوں مظاہرین کے احتجاج اور ملک گیر ہڑتالوں کا جو دباؤ تھا، ان کے سبب حکومت، انتظامیہ اور خفیہ ادارے کمزور پڑ گئے۔ بہت سی دوسری چیزوں کی طرح اب علماء کی جلاوطنی بھی عملی نہ رہی تھی۔ گیارہ ستمبر کی عصر میں آقا خامنائی کو سواق کی جانب سے مطلع کیا گیا کہ آپ کی شہر بدری ختم کر دی گئی اور اب آپ جیروفت سے اپنے شہر واپس جا سکتے ہیں۔ 285 دن جلاوطنی میں گزرے تھے۔ مشہد واپسی کے دوران انہیں خبر ملی کہ امام بغداد سے پیرس چلے گئے ہیں۔ اس موقع پر ان میں سے ہر کوئی اپنے مرکزی کام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آقا خامنائی ایسے مشہد پہنچے جو 8 مہینے پہلے کے مشہد سے مختلف ہو چکا تھا۔ ایران کے دوسرے بڑے شہر مشہد میں بھی تہران اور دیگر شہروں کی طرح مسلسل بڑے بڑے احتجاجی مظاہرے ہو رہے تھے، جن میں سوائے انقلاب کے دوسری بات سنائی نہیں دے رہی تھی۔ انقلاب شروع ہو چکا تھا اور آہستہ آہستہ زور پکڑ رہا تھا۔ ہم نے مشہد کے کاموں اور مظاہروں اور احتجاج کو منظم کرنے کی خاطر مسجد کرامت میں ایک کمیٹی تشکیل دی۔ اس میں مرحوم سید ہاشمی نژاد اور میرے بھائی جناب تپسی، میں، کچھ جوان طلبہ جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ ان میں سے 2 لوگ شہید ہو چکے ہیں، ایک شہید حسین موسوی کتشانی اور دوسرے شہید کامیاب۔ یہ 2 بھی ان طلباء کا حصہ تھے، ہمیشہ ہمارے کاموں میں ساتھ دیتے تھے۔ ہم وہاں اکٹھے ہوتے تھے اور لوگوں کا مسلسل آنا جانا بھی شروع ہو گیا تھا، اور وہاں مشہد کی تحریک کے لیے انتظامی کمیٹی کا دفتر بن گیا تھا۔ آقا خامنائی جیسی شخصیات کے لیے صورتحال بہت زیادہ خطرناک تھی، یہاں تک کہ وہ ایک رات کے لیے بھی گھر نہیں جاتے تھے۔ میں احتجاج کرنے والے کارکنوں میں شامل تھا اور ہمیشہ شرکت کیا کرتا تھا۔ میں ہر دفعہ آقا خامنائی کو بھی وہاں دیکھتا تھا۔ وہ راتوں کو گھر نہیں جایا کرتے تھے،
کیونکہ تازہ جلاوطنی سے واپس آئے تھے اور ان کے گھر کی نگرانی بھی کی جا رہی تھی۔ اس موقع پر آیت اللہ مطہری کی جانب سے آقا خامنائی کو ایک فوری خط ملا۔ یہاں تک کہ تہران سے آقا مرحوم شہید مطہری نے کئی مرتبہ مجھے پیغام دیا کہ انہیں مجھ سے ایک ضروری کام ہے، لہٰذا میں فوری تہران پہنچوں۔ لہٰذا میں نے مشہد کے دوستوں کو راضی کیا کہ مجھے تہران جانا ہے، اور پھر میں تہران پہنچا۔ وہ ضروری کام یہ تھا کہ مجھے شورا انقلاب کا رکن منتخب کر لیا گیا تھا، اور مجھے اس بات کی اطلاع نہ تھی۔ وہ مجھے مطلع کرنا چاہتے تھے، لہٰذا اس خبر کا تقاضا تھا کہ میں تہران میں ٹھہروں۔ یوں میں تہران آ گیا۔ 15 जनवरी 1979 को आका खामनाई तेहरान चले गए। दूसरे दिन शाह ईरान से चला गया। 2 हफ्ते बाद रहबर कबीर जिलावतनी के बाद वतन वापस आए। इकतीस जनवरी 1979 को शाम 6 बजे रूह उल्लाह खुमैनी इनकलाबी सरबराही मरकज रफा स्कूल में पहुंचे। आका खामनाई चुप सादे और फरते अकीदत में डूबकर 14 साल जिलावतनी गुजारने वाले अपने उस्ताद और कायद को देख रहे थे। उनका दिल चाहा कि उनसे गले मिलें, लेकिन तकाज़ाए अदब की बिना पर शर्मो हया ने रोक लिया। रूह उल्लाह खुमैनी यहाँ तीसरी या चौथी सीढ़ी पर बैठे थे। अपने तलबा की तरफ देखा, इन्हें सलाम किया और फिर इनका शुक्रिया अदा किया। आइंदा आने वाले दिनों में सब्र से काम लेने की ताकीद की, फिर इनके लिए दुआ की और इजाज़त रुखसत लेकर खरामा खरामा दूसरी मंजिल पर अपने कमरे में चले गए। इमाम की वापसी की वजह से इनकलाब कामयाब नहीं हुआ, बल्कि फौजी अड्डों और सरकारी इमारतों पर इनकलाबियों के कब्जा करने से कामयाब हुआ था। ये वो 10 दिन थे जो इनकलाब की अदबियात में दहे फजर के नाम से मशहूर हैं। इस सारे अरसे में आका खामनाई अपने रहबर से अलग नहीं हुए। इस 40 साला इनकलाबी के लिए ये 10 दिन बहुत लंबे हो गए थे। 11 फरवरी की सुबह सारे पुलिस स्टेशन और फौजी अड्डे इनकलाबी अवाम के कब्जे में आ गए। तेहरान में सरकारी रेडियो पर कब्जा करने के बाद पहला इनकलाबी पैगाम जारी कर दिया गया कि इनकलाब कामयाब हो गया। इस मौके पर आका खामनाई ने 14 साल की तबलीग, जिलावतनी और कैद होने वाले तशद्दुद को याद किया। 14 सालों में इन्हें आराम और रुकने वाली कोई चीज मालूम ना थी। इस लम्हे में आपने सजदाए शुक्र करते हुए गिरिया शुरू कर दिया। खुदा के साथ ऊंची आवाज में और रोते हुए बातें करने लगे और कहा, रब्बी रब्बी लकल हम्दु हम्द अश-शाकिरीन। व दर राह बाज़गश्त अज़ कारखाने से वापसी पर मैंने रेडियो से सुना सदाए इनकलाबे इस्लामी ईरान। मैंने गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतरा, सड़क की खाक पर खुद को गिरा लिया और सजदा शुक्र में चला गया। ये वाकया मेरे लिए इस कदर अजीब था कि नाकाबिले बयान है। अगरचा इमाम की आमद के बाद वाज़ेह था कि अब ऐसा होकर रहेगा।
لیکن یہ کہ ایرانی ریڈیو سے ملک کے سرکاری سیارے سے یہ آواز میرے کان میں سنائی دے، یہ چیز میرے لیے ناقابل یقین صورتحال تھی۔ اور میں آپ کو ایک مضحکہ خیز بات بتاؤں کہ کچھ عرصہ تقریباً چند ہفتوں تک مسلسل مجھے یہ شک ہو رہا تھا کہ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، اور بے اختیار ایسے کام کر رہا تھا کہ اگر میں خواب دیکھ رہا ہوں تو جاگ جاؤں، لیکن نہیں، میں نے دیکھا کہ میں نیند سے نہیں جاگ رہا۔ پھر معلوم ہوا کہ یہ بیداری کی حالت ہے۔ میری زندگی میں بیداری کی حالت میں یہ واضح، سنجیدہ اور حقیقی ترین واقعہ ہے۔ یہ تھی صورتحال۔ دوران عمر ما هم هست. در این راه بودم من.